زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں مدرسوں کے بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ دھارمک شکشا کے ساتھ آدھنک شکشا کے چھیتر میں بھی وہ اپنی صلاحیت یعنی یوگیتا کا بھرپور پردرشن کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھی کمپٹیشن ہو، اس میں شامل ہونے والے مدرسوں سے پڑھے بچے اپنی یوگیتا کا بھرپور پردرشن کر رہے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مدرسوں میں دھارمک شکشا کو ترجیح یعنی پراتھمکتا دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عصری تعلیم یعنی آدھنک شکشا بھی دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے مدرسوں پر کیول دھارمک شکشا دینے کے لگائے جانے والے الزام کو بے بنیاد ثابت کر سکیں۔ اس وشے پر مدرسہ مدینۃ العلم مدنی نگر بہوارہ غازی پور کے ناظم اعلیٰ یعنی پربندھک مفتی انعام قاسمی سے وسترت چرچا ہوئی۔ جی، آپ کا تعارف کیا؟ جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے اور آپ نے ایک موقع دیا، وقت دیا، آپ کا ہم تہہ دل سے، دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرا نام جو ہے میں رہنے والا یہیں بہوارہ کا ہوں اور مفتی محمد انعام قاسمی مجھے کہا جاتا ہے۔ آپ مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں؟ جی، اس مدرسے کو میں نے اس علاقے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، پورے علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں مدرسے کی ضرورت ہے، اخلاقی بگاڑ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بددینی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے خود مدرسے کو قائم بھی کیا اور الحمدللہ اسی خدمت سے میں جڑا ہوا ہوں، اس کا ناظم ہوں۔ مدرسوں کے تئیں عام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہاں صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، کیا ایسا ہے کیا؟ دراصل میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، میری بھی تعلیم ایک دن کی بھی کسی اسکول کی نہیں ہے۔ میں نے پوری تعلیم مدرسوں سے ہی لی ہے، مدرسے میں ہی لی ہے، اور یہ کوئی غلط پرچار کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ غلط مقصد کے پیش نظر لوگ غلط پرچار کرتے رہتے ہیں اور وہ مانیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، وہ اسے کرتے رہیں گے۔ مدرسے دراصل اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ اس میں دینی تعلیم دی جائے، ان کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انہیں اس میں دینی تعلیم دی جائے۔ خاص طور سے بچے حفظ کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، پورا قرآن یاد کرنا، پورا قرآن سمجھنا، پورے اسلام کو سمجھنا ایک مستقل موضوع ہے، مستقل ٹاپک ہے، اور پوری زندگیاں اس میں کھپ جاتی ہیں اور آدمی اس سے نہیں نکل پاتا ہے، اس کو فرصت نہیں ملتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کے، اسلام کے ماہر ہوں، دینی علوم میں ان کو مہارت ہو، تو ایکسپرٹ اس کے ہوں۔ اس کے لیے مدرسے محنت کرتے ہیں، کوئی خراب کام نہیں ہے۔ 1-2% بھی مشکل سے لوگ مسلم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں اتنا چرچا، اتنی فکر، اور 96%، 97% بچے جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے مدرسے دینی تعلیم کے لیے ہی قائم ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مدرسے کے لوگ اپنے مدرسوں میں چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جتنا ان کا اسباب ہوتا ہے، سادھن جتنا ان کو ملتا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے یہاں بہتر سے بہتر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور عصری تعلیم ہوتی بھی ہے۔ عصری تعلیم میں کیا کیا دیا جاتا ہے؟ کن کن مضمونوں کی پڑھائی ہوتی ہے؟ عصری تعلیم دراصل جیسے درجہ 1 سے کچھا 1 سے کچھا 5 تک، کچھا 1 سے کچھا 8 تک، جس کو پرائمری اسکول کہتے ہیں، جس کو مڈل اسکول کہتے ہیں، تو پرائمری کا نظام بھی بہت سارے مدرسوں میں ہے 5 تک کا، اور 8 تک کا بھی کہیں کہیں ہے، کہیں کہیں تک ہائی اسکول کا بھی انتظام ہے۔ تو اس میں تمام کورس وہی، کتابیں وہی پڑھائی جاتی ہیں جو 5 تک کے عام طور سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب مدرسوں میں ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خاص چیز ان کے ساتھ جڑتی ہے، بچے اسی لیے جڑتے بھی ہیں کہ کم فیس اور اچھی پڑھائی، اور اس میں پھر دینی تعلیم ان کو بھی ملتی ہے۔
جیسے عصری تعلیم کے لیے کक्षा 1 سے 5 تک کا نظام مدرسوں میں ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بھی دین سکھایا جائے، دین بتایا جائے، اسی طرح جو بچے صرف حفظ پڑھتے ہیں، کیا مدرسوں میں اسی طرح جو بچے صرف حفظ پڑھتے ہیں، 1 منٹ کا میں وقت دوں گا، اسی طرح جو بچے صرف حفظ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نظام مدرسوں نے کر رکھا ہے، اور پہلے سے ہے کہ ان کو انگلش، ہندی اور سائنس، گणित کے ساتھ یہ چار چیزیں جو ہیں بہت محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا مدارس میں دیگر قوموں کے بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ میں تمام مدارس کی بات تو نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے مدرسے کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ہمارا مدرسہ جہاں قائم ہے، لوگوں کو ہندو مسلم نہیں چاہیے، لوگوں کو مدرسہ اور اسکول اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لوگوں کو چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کسی سماج سے، کسی مذہب سے تعلق رکھ دو، لوگوں کو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، لوگ اچھی تعلیم چاہتے ہیں، اور آج ضرورت ہے، صحیح بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اچھی تعلیم دی جائے، ایسی تعلیم جس میں تربیت بھی ہو لوگوں کی۔ تو ہمارے اپنے اسکول میں، ہمارے اپنے مدرسے میں تو غیر مسلم بچے بھی شامل رہے، پڑھتے رہے، کوئی بات نہیں ایسی۔ تو بچوں کو یا گارجینز کو، غریب ہوں، امیر ہوں، کسی ذات سے ہوں، کسی مذہب سے، کسی دھرم سے ان کا تعلق ہو، آج لوگ، عام پبلک جو ہے یہ سب چیزیں نہیں دیکھ رہی ہے۔ عام پبلک یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم کہاں ملے گی، اور ان کو جہاں اچھی تعلیم مل رہی ہے، مسلم اس کا مینیجر ہے، مسلم فاؤنڈر ہے، اس کے باوجود مسلم اسکول ہے لیکن وہاں اچھی تعلیم ہو رہی ہے، تو ہر لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ کچھ بچے ضرور رہے ہیں جنہوں نے ہمارے مدرسوں میں بھی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اس مدرسے کا نام ہم نے دیکھا ہے، لکھا ہے مدینۃ العلم، اس کا مقصد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں مدرسہ مدینۃ العلم جو نام ہے، تو مدرسہ کے معنی ہوتے ہیں اسکول، پڑھنے کی جگہ۔ مدرسہ کی اپنی میننگ جو ہے، یعنی ڈکشنری سے آپ دیکھیں گے تو مدرسہ مینس اسکول ہے، پڑھنے کی جگہ، اور مدینۃ العلم ایسا مدرسہ، مدینہ کے معنی آتے ہیں شہر کے، علم کے معنی آتے ہیں علم، تو ایسا مدرسہ جسے علم کا شہر کہا جائے، یہ ہے مدرسہ مدینۃ العلم کا ترجمہ۔ اور مدرسہ مدینۃ العلم اور مدنی نگر، یہ علاقہ جو ہے، جب مدرسہ یہاں شروع میں قائم ہوا، یہاں کوئی باؤنڈری بھی نہیں تھی، مدرسہ مدینۃ العلم جب قائم ہوا یہاں کوئی باؤنڈری بھی نہیں تھی، کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس محلے کا ایک بڑی شخصیت ہندوستان کی مجاہدین آزادی میں سے بڑا نام ہے مولانا حسین احمد مدنی، تاکہ مدرسے کا تعلق ملک کی آزادی سے بھی ہو، تو اس تعلق سے اس مدرسے کے جہاں قائم ہے اس محلے کا نام مدنی نگر رکھا گیا، اور الحمدللہ مدرسہ مدینۃ العلم، مدنی نگر، بگولا ضلع نگر، غازی پور۔